آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر قانون آصف نذیر تارڑ نے پیش کی۔ وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا، مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی شاندار کامیابی، کل قومی سطح پر یوم تشکر منانے کا اعلان۔ یوم تشکر کے موقع پر دن کا خاص مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں 31 صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ پاک فضائیہ نے تاریخ رقم کر دی، وزیر اعظم نے مشکل وقت میں بہترین قیادت کی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ مسلح افواج نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شبلی فراز بولے، بھارتی جارحیت سے کشمیر کا مسئلہ دوبارہ اجاگر ہوا۔ مودی نے پاکستان پر حملہ کر کے جنگی جرم کیا۔ مودی نے سوچا وہ حملے سے پاکستان کو دبا لے گا۔ دنیا نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت دیکھ لی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کامرا ایئر بیس کا دورہ، مورکہ حق میں بھارتی طیاروں کی تباہ کرنے والے شاہینوں سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، احسن اقبال، عطا تارڑ ہمراہ تھے۔ پاکستان کا بھارتی ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ۔ جوہری ہتھیاروں سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت۔ بھارتی وزیر کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور مایوسی کا عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ بھارت روایتی جنگی صلاحیت میں ناکامی پر نیوکلیئر بلیک میلنگ کا سہارا لے رہا ہے۔ بھارت میں جوہری مواد کی چوری کے بارہا واقعات عالمی تشویش کا باعث ہونے چاہیے۔ پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیتیں بھارت کی جارحیت روکنے کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان مستقبل میں اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھرپور دفاع کرے گا۔ وزیراعظم کا پھر دشمن کو واضح پیغام۔ شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر سے رابطہ، پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ پاکستان نے علاقائی امن کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ بندی مفاہمت پر اتفاق کیا۔ جموں و کشمیر جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیاد ہے۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا تیسرا ہاٹ لائن رابطہ، دونوں افسران کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ زمینی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک نے سیز فائر برقرار رکھنے اور سابقہ رابطے میں طے شدہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ترجمان شفقت علی خان میڈیا کو بریفنگ دیں گے۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم سے پٹھان کوٹ کو ٹارگٹ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پاکستان نے فتح 1 اور 2 سے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر کامیاب حملے کیے، دشمن کے اہم تنصیبات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم نے بھارت کی اہم تنصیبات کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کا امریکی کاروباری افراد پر بھارت کے بجائے امریکہ میں تجارت پر زور۔ ایپل کمپنی کو بھارت سے نکلنے کا مشورہ۔ کہتے ہیں کہ ایپل کمپنی کے مالک ٹم کک میرے دوست ہیں۔ ٹم کک بھارت کے بجائے امریکہ میں پیداوار بڑھانے پر زور دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایپل بھارت میں اپنی مصنوعات بنائے۔ مودی سرکار پر چل چلاؤ کا سنکٹ، اقتدار کی کرسی ڈولنے لگی۔ پاکستان سے کرارے جواب کا زخم تازہ، چین نے بھی گھاؤ پر نمک چھڑک دیا۔ بیجنگ حکام کا ایک مرتبہ پھر زنگنان کے متعدد مقامات کے نام تبدیل کرنے کا اعلان۔ وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیان نے کہا نام کی تبدیلی چینی خود مختاری کے تحت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بھارتی جارحیت کے شہداء کے ورثہ کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان۔ کہا کہ افواج پاکستان نے بھارت کو دن میں تارے دکھا دیے، پوری قوم مشکل وقت میں سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دیں گے۔ شرجیل میمن بولے پوری دنیا کو پیغام مل گیا، جنوبی ایشیا میں پاکستان سے بڑی کوئی طاقت نہیں، بھارت کے خلاف جنگ ساری قوم نے جیتی۔ بھارت نے فنڈنگ کر کے 9 مئی کا واقعہ کروایا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں بھارت نے یہ فنڈنگ 6 مئی کے حملے کے لیے کی تھی، سمجھ رہا تھا اس نے پاکستان قوم کو تقسیم کر دیا۔ نوجوانوں نے بھارتی منصوبہ ناکام بنا کر اسے بتا دیا کہ ہم ایک ہیں، خطے میں برابری کی بنیاد پر توازن قائم ہو چکا۔ نفرت کی سیاست نے ویسے بھی اس ملک کو کچھ نہیں دیا، اب نفرت کی سیاست ختم ہوئی ہے تو آپ دیکھو کہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ نہ بھیجیں، لوگوں نے ان کی بات پہ کان نہیں دھرا اور ریکارڈ ترسیلات، ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان کے اندر۔
नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया, नफरतों का खात्मा हुआ, मुल्क तरक्की करने लगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई 40% से 0% पर आ गई। महंगाई में मजीद कमी होगी। कुछ लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा कि बाहर से पैसे न भेजें, लेकिन रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल हुई। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। सबको पाकिस्तान की फतह मुबारक हो।